بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی 31 نمبر آیت پر بات چل رہی تھی اور 31 نمبر آیت کے بھی دوسرے حرف پہ کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ وَعَلَّمَ اور سکھائے، اور اس پہ کل ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہم اس بات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں کہ انسانیت کا آغاز ننگ دھڑنگ سے ہوا اور انسانیت کا آغاز غاروں میں رہنے سے ہوا اور لوگ پتوں کے کپڑے پہنتے تھے، بلکہ ہمیں قرآن پاک سے یہ دلیل ملتی ہے اور قرآن یہ بتاتا ہے کہ اللہ نے انسانیت کا آغاز دنیا میں اپنی خلافت سے کیا، نبوت سے کیا، علوم سے کیا، اسماء سے کیا، اور اللہ تعالی نے انسان کو بڑے شرف اور عزت کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا۔ اور وہ جو کچھ سائنٹسٹ ثابت کرتے ہیں اور وہ جو کچھ آرکیالوجی والے ثابت کرتے ہیں اور وہ جو کچھ آثار قدیمہ والے ثابت کرتے ہیں، وہ ان کے علم کی ایک اعتبار سے انتہا ہے۔ جو اب تک دریافت ہوئی ہیں چیزیں اس کو وہ دیکھتے ہیں، پھر اس کے ذریعے وہ بتاتے ہیں کہ اتنے عرصہ پہلے یہ دنیا آباد ہوئی تھی یا یہاں کوئی آیا تھا، اور جس حد تک بھی وہ پہنچے ہیں اس سے لے کے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تک کی درمیانی کڑیاں غائب ہیں، ان کے پاس مشاہدے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی وجہ سے جب علمی مباحث ہوتی ہیں تو خود وہ جو یورپین ہیں، مستشرقین ہیں، وہ کسی نہ کسی مقام پر بائبل سے ضرور مدد لیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ بائبل نے انسانوں کے بارے میں کیا کہا، بائبل نے انسانوں کی تہذیب پر کیا اثر ڈالا، بائبل نے انسانوں کے متعلق، ان کی عادات کے متعلق، گفتار کے متعلق، احوال کے متعلق، قوانین کے متعلق کیا کیا انسٹرکشنز دیں۔ تو وہ جس کتاب سے بنیاد حاصل کرتے ہیں خود وہ کتاب ناقابل اعتماد ہے، اور اسی طرح ہم بھی جس مفروضے اور جس نظریے پر بات کرتے ہیں وہ مفروضہ تو لغوی طور پر ہے، وگرنہ وہ حقائق ہیں، کیونکہ اللہ نے قطعی علم اور وحی کے ذریعے یہ بتلایا ہے کہ اس نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دنیا میں جو بھیجا تھا تو علم دے کر بھیجا تھا، اشیاء کا علم اس کے پاس تھا، تہذیب اس کے پاس تھی، تمدن ان کے پاس تھا، تو اس لیے یہ جو دنیا میں تشریف لائے تھے تو پوری ایک تہذیب ایک انسان کے اندر سموئی ہوئی تھی، اس نے یقیناً اپنی اولاد کو بھی اس کی تعلیم دی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس لیے یہ بات کل تفصیل سے گزر چکی اور اس نتیجے پر ہم پہنچے تھے کہ یہ دوسرا نظریہ جو ہے ڈارون کی تھیوری کا، اور وہ کہتے ہیں کہ انسان جو تھا وہ پہلے بندر تھے اور پھر اس کے بعد انسان بنا۔ انگلینڈ کا سائنٹسٹ تھا اور 1809 میں اس کی پیدائش ہوئی، پھر اس نے کیمبرج یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی اور اس کا مشن یہ تھا کہ وہ اس کائنات کا مطالعہ کرے اور یہ دیکھے کہ کائنات میں کیا کیا چیزیں ہیں، کیا تبدیلیاں پائی گئی ہیں، اور کائنات میں مختلف افراد، جانور اور جتنی نیچر ہے اس کا مطالعہ کرتا رہا۔ بڑا کام اس نے کیا اور تحقیق کی اس نے مسلسل 20 برس، اور مسلسل تجربات اور مشاہدات کے بعد اس نے اپنا مشہور نظریہ پیش کیا اور اس نے ایک کتاب دنیا کو دی، اور کتاب کیا تھی؟ اس کا نام تھا اوریجن آف دا اسپیشیز، یعنی جتنی اللہ کی مخلوق میں نسلیں پائی جاتی ہیں، جتنی نو پائی جاتی ہیں، ان انواع کی اوریجن اصل کیا ہے، اس نام سے انہوں نے اپنی کتاب شائع کی، اور پڑھی لکھی دنیا نے اسے پڑھا، اور یورپ میں پڑھنے کا رجحان اس وقت بہت ترقی پذیر تھا، اب بھی ہے۔ وہ تعلیم اور وہ علم جس سے مسلمان ایسے جان چھڑاتے ہیں جیسے نالائق بچہ کلاس میں آنکھیں چراتا ہے،
اور اس سے غصہ بھی آتا ہے کہ باقی بچے کیوں پڑھ گئے. بالکل ٹھیک اسی طرح ہمارے مسلمان اب پڑھنے لکھنے سے جان چھڑاتے ہیں اور یورپ والے اب بھی پڑھتے ہیں لکھتے ہیں. ہمیں بس صرف اتنا آیا کہ ہم ان کا کفر اسلام کے نام پر ان سے لڑیں اور یہودیت اور عیسائیت اور کافر کافر اور یہودی کہہ کے ان کا مذاق اڑائیں. اور ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اس مذاق اڑانے کے باوجود ہم نے عملاً دنیا کو کیا دیا اور ہم نے کام کیا کیا. کتنی نسلیں ہیں جو ہماری پڑھی، کتنے لوگ ہیں جو ہم میں پیدا ہوئے اور انہوں نے 30 سال محنت کر کے ریسرچ کر کے کبھی لکھا ہو کہ اوریجن آف دا اسپیشیز جو تھی ڈارون کی تھیوری غلط تھی. کتنے ہمارے ہاں محققین پیدا ہوئے ہیں. اول تو پیدا نہیں ہوتا اور پیدا ہو جائے تو معاشرے میں یہ جو کرپشن چل گئی ہے، ہر جگہ پیسہ اور سفارش چل گئی ہے، یہ اسے تباہ کر دیتے ہیں. اور بیچارہ اگر فرض کر لیجئے اس کے پاس پیسہ ہو، سفارش ہو، اونچا عہدہ ہو، تو پھر بڑے لوگوں کے بچے پڑھیں گے کیوں؟ سرمایہ دار اور بڑے بڑے لوگ ان کی اولادیں بس نصاب پڑھ لیں اور وہ بھی جیسے پڑھ لیں سو پڑھ لیں. باقی تعلیم اور عام مطالعہ اور جنرلی پڑھنا یہ بالکل اس امت نے مجموعی اعتبار سے اتنی سے کنی کترائی ہوئی ہے کہ جیسے ایک استاد کو دیکھ کے اور ایک نالائق شاگرد بھاگتا ہے. اس کے برعکس یورپ اب بھی پڑھتا ہے اور آپ ان کی ٹرینوں میں چلے جائیں، بسز میں چلے جائیں، دیکھیں وہاں جا کر کیسے لوگ کتابیں کھول کے پڑھ رہے ہوتے. تو اس نے اوریجن آف دا اسپیشیز 20 برس میں لکھی اور 1859 میں جب کتاب پہلی مرتبہ لوگوں کے پاس آئی تو لوگوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا اور لوگوں نے اسے پڑھا اور لوگوں نے اسی نظریے کو اپنا لیا اور اس نظریے کو اتنا پروان چڑھایا انہوں نے، ہر ایک نے اس کی تعریف کی اور ہوتے ہوتے وہ یہاں بھی پہنچا اور پتہ چلا کہ جناب انسان جو تھا وہ اس طرح تخلیق میں آیا. اور یورپ میں جو تجربہ ہوا ہے، جو سائنس اصل میں جو علم ہے اس کا اور قرآن پاک کا فرق کیا ہے، اسلام کا فرق کیا ہے، وہ سمجھنا چاہیے. اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ ڈارون کی جو تھیوری ہے اس سے پہلے سائنس کا دور آ گیا تھا اور سائنسدان جو کام کرتا ہے وہ جو علم انسانیت کو دیتا ہے، جو سائنٹیفک فیکٹس ہمارے ہاں آتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی سائنسی حقائق ثابت ہوتے ہیں اس تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلے آبزرویشن چاہیے. ایک سائنٹسٹ مشاہدہ کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے ایک چیز کو. نیوٹن نے سیب کو دیکھا کہ وہ اس کے اوپر گرا. سائنس سب سے پہلے مشاہدے کو لیتی ہے اور مشاہدے کے بعد پھر وہ مفروضہ قائم کرتے ہیں، ہائپوتھیسس اسے کہتے ہیں، جسے انگلش میں کہتے ہیں. وہ مفروضہ قائم کرتے ہیں کہ اس سے یہ چیز پتہ چلتی ہے. سیب گرا اور اس نے سوچا سیب نیچے ہی کیوں آیا، اوپر کیوں نہیں گیا، اور اس کے بعد وہ مسلسل تجربے کر کے اسے ویریفائی کرتے ہیں. اور وہ ویریفیکیشن جو ہوتی ہے وہ آخری مرحلہ ہے سائنس کا. تو وہ اس طرح چلتے ہیں کہ سب سے پہلے سائنس میں آبزرویشن ہے، آبزرویشن کی بنیاد پر ہائپوتھیسس ہے اور اس کے بعد اس کی ویریفیکیشن ہے. اور اللہ کی کتاب، اسلام نے، شریعت نے، قرآن پاک نے بالکل اس کے علاوہ ایک ترتیب دی ہے. تینوں چیزیں قرآن میں بھی، لیکن وہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے جو چیز ہے وہ ہائپوتھیسس ہے. قرآن ایک دعویٰ کرتا ہے اور دعوے کے بعد وہ پھر کہتا ہے کہ اب آبزرویشن کے ساتھ اسے ملا لو. اللہ کا دعویٰ یہ ہے، اللہ کا کہنا یہ ہے، خدا کی وحی یہ کہتی ہے. اب وہ کہتا ہے کہ اس کو آبزرو کرو اور آبزرویشن کے بعد اس کے بعد تم کیا کرو گے، ویریفیکیشن کرو گے. یہ تصدیق ہے جس کو ہم ایمان بھی کہتے ہیں، جس کو ہم معرفت بھی کہتے ہیں. یہ تصدیق ہے جہاں تک پہنچنا چاہیے. اللہ بار بار کہتے ہیں افلا تتفکرون، کیا لوگوں نے فکر نہیں کیا؟ افلا تذکرون، لوگوں نے نصیحت حاصل نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام علی قلوب اقفالها، ان کے دلوں پہ تالے پڑ گئے، کیا ہو گیا، کیوں نہیں سوچتے؟ تو سائنس، آبزرویشن پلس ہائپوتھیسس اور اس کے نتیجے میں ویریفیکیشن. اور قرآن پاک اللہ کی وہی ہائپوتھیسس دیتی ہے، پھر آبزرویشن ہے، اس کے بعد ویریفیکیشن ہے. اب اس کی مثال ایسے سمجھیے جیسے نیوٹن کی ہم نے مثال دی. اب قرآن سب سے پہلے ایک دعویٰ کرتا ہے
وہ ہائپوتھسس، وہ ایک نظریہ دیتا ہے. مفروضہ تو چونکہ زبان میں الفاظ مستعار لینے پڑیں اس لیے، وگرنہ وہ قطعی حقیقت قرآن پہلے بیان کرتا ہے. مثلاً وہ کہتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا پروردگار اکیلا خدا ہے. قرآن سب سے پہلے دعویٰ کرتا ہے، وہ کہتا ہے دیکھو اللہ ایک ہے. اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے اب آبزرو کرو کائنات کو، دیکھو اس دنیا میں اگر دوسرا خدا ہوتا لفسدتا، زمین اور آسمان تباہ ہو جاتے. قرآن پھر کہتا ہے اور مشاہدہ کرو، ان فی خلق السماوات، آسمانوں کی پیدائش میں، زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کی پیدائش میں اور ان کے اختلاف، دن اور رات کے اختلاف میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں اللہ کی آیات پہ، اللہ کی نشانیوں. بادل آتے ہیں، کون ہے جو ان سے بارش برساتا ہے؟ افرأیتم ما تحرثون، تم نے اپنی فصلوں پر کبھی غور کیا ہے؟ قرآن بار بار کہتا ہے کہ دیکھو ہم سب سے پہلے تمہیں دعویٰ کر کے بتا رہے ہیں، اس کے بعد تم کیا کرو، اس کو تم آبزرو کرو. امن یجیب المضطر اذا دعاہ، لوگوں کون ہے جو اپنے بندے کی اس وقت سنتا ہے جب وہ پریشان حال، مجبور اور بے کس ہاتھ پھیلا دیتا ہے، دونوں ہاتھ اپنے مالک کے سامنے پھیلا دیتا ہے. کون ہے جو اس کی سنتا ہے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے جو اس وقت اس کی مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے؟ قرآن دعویٰ کرتا ہے اور دعوے کے بعد وہ کہتا ہے اب آبزرو کرو اس کائنات میں، اور اس کے بعد ویریفیکیشن آ گئی. قرآن کہتا ہے اب تصدیق کرو اللہ ہے یا نہیں ہے. یہ ہے قرآن پاک کا وہ سائنٹیفک طریقہ جس کے ذریعے اس نے انسانوں کو دعوت دی کہ اللہ کے ہاں تم پہنچ سکتے ہو، لیکن غور کرو. اسی لیے قرآن کہتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ، اور خدا خود تمہارے دل میں موجود ہے، تم نے کبھی غور نہیں کیا؟ ایک جگہ کہتا ہے کہ الا یعلم من خلق، سوچا ہے کبھی بھلا وہی تمہاری حرکتیں نہیں جانتا جس نے تمہیں پیدا کیا؟ بار بار قرآن غور اور فکر کی دعوت دیتا ہے، اس لیے کہ اس نے پہلے دعویٰ کیا ہے. وہ کہتا ہے نبوت صحیح ہے، اور نبوت کے بعد انبیاء علیہ السلام کے حالات پر غور کرو، نبوت کے اوصاف پر غور کرو. پھر دیکھو یہ جو شخص تم میں کہہ رہا ہے ان تقوموا للہ مثنا و فرادا، اللہ کہتا ہے میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں خدا کے لیے ایک ایک دو کھڑے ہو جاؤ اور سوچو. یہ جو تمہارا دوست تم میں آیا ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما بصاحبہ من جنہ، ان کے اس دوست میں کوئی پاگل پن نہیں ہے. وہ جو دن رات تمہیں خدا کی دین کی طرف دعوت دیتا ہے، آخر وہ کیوں تمہارے لیے اتنا پریشان ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ انسانیت جہنم کے راستے پہ نہ چلے. یہ ہے سائنس کا اور قرآن پاک کا فرق. اب آپ دیکھیے ڈارون نے جو نظریہ دیا ہے، اس نے کیا کیا؟ اس نے ایوولوشن کی تھیوری دی نا، اور اسے جنرل ایکسیپٹنس حاصل ہوئی ہے، اتنی عمومی طور پر مقبولیت حاصل ہو گئی کہ لوگوں نے پرووڈ فیکٹ کے طور پہ اسے ماننا شروع کر دیا. انہوں نے کہا بالکل حتمی بات ہے، آخری بات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ایک چیز دیکھی، مشاہدہ کیا، اور مشاہدے کے بعد وہ اس کے پیچھے چل پڑا کہ اس کے جو حقائق ہیں وہ حاصل کیے جائیں، اور حقائق کو حاصل کرنے کے بعد مشاہدے کے بعد اس نے اس کا مفروضہ قائم کیا اور تصدیق اس نے کر دی اپنے طور پہ. اور پھر براہ راست اس نے ان چیزوں کا مشاہدہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اتنا لمبا ماضی تھا. ارتقاء کے نظریہ اگر کسی انسان نے پڑھا ہے اور اوریجن آف دا اسپیشیز پڑھی ہے تو وہ خود دیکھ سکے گا کہ عبارتوں میں جھول ہے، اور ڈارون مجبور ہو گیا ہے یہ ایسی باتوں کے لکھنے پہ اور کہنے پہ کہ اس کے پیچھے اتنا لمبا ماضی چاہیے کہ اتنے لمبے ماضی کا مشاہدہ ممکن نہیں ہے. ارتقاء کا نظریہ جو آج وہ کہہ رہا ہے کہ یہ چیزیں 1859 میں، اس کے پیچھے کروڑوں برس کی تاریخ چاہیے، اس کے پیچھے مشاہدات چاہیے. وہ مشاہدہ کوئی کہاں سے لائے گا؟ اس لیے ارتقاء کا جو نظریہ تھا انہوں نے یہی بتایا کہ ریپروڈکشن ہے، ویریشن ہے، اور ڈفرینشل سروائیول ہے، یعنی دوبارہ پیدائش ہو جائے گی اور فرق باقی رہتا ہے. مثلا ایک جانور ہے، اس کے بہت سے بچے ہیں، کوئی بچہ چھوٹے قد کا ہے، کوئی بچہ بڑے قد کا ہے، کوئی بچہ جسامت کے اعتبار سے بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے.
تو وہ کہتا ہے یہ عمل آہستہ آہستہ ہوتا چلا گیا، وہ بڑے جو تھے وہ چھوٹے ہوتے چلے، وہ عمل کے تحت دوبارہ کیا ہوا، تھوڑا تھوڑا بڑے ہوتے چلے گئے، جو چھوٹے تھے بڑے ہوتے چلے گئے۔ اب مثلاً بکری تھی، اس کا نظریہ یہ ہے کہ بکری چھوٹی تھی پہلے، بڑے ہوتے 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 پھر زرافے تک پہنچ گئی۔ اب وہ اتنی تاریخ کا مشاہدہ کہاں سے لائے گا کہ کیا ہوا؟ اسی طرح بندر تھا، ہوتے 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 وہ انسان بن گیا۔ حالانکہ یہ بات ممکن نہیں ہے، اس کے لیے درمیان کی کڑیاں اب تک دنیا کو نہیں مل سکیں اور نہ مل سکیں گی، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اب تو خود اس نظریے پہ تنقید آ گئی۔ ہم آپ کو اس کی ایک اور مثال دیتے ہیں کہ قرآن پاک اور اللہ کی وحی، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے حقائق کتنے زبردست ہوا کرتے ہیں۔ قرآن جو دعویٰ کرتا ہے اس دعوے کو کوئی توڑ سکتا ہے؟ ڈاکٹر مورس بکائی کا نام شاید آپ نے سنا، عیسائی خاندان میں پیدا ہوئے تھے فرانس میں، اور انہوں نے زبردست کتاب لکھی، اور ان کی کتاب دنیا میں پڑھی گئی، دا بائبل، دا قرآن اینڈ دا سائنس، اور بہت شہرت ہوئی اس کتاب کی، دنیا کے مختلف زبانوں میں، اردو میں بھی اس کے ترجمہ ہو گیا ہے۔ 76 میں جب شائع ہوئی تھی تو پھر شہرہ مچ گیا، اور دنیا میں اب تک 20 سے زیادہ زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے یہ کتاب لکھی کیوں؟ فرانس کا جو ایڈیشن تھا اس کا وہ شائع ہوا، پھر انہوں نے ایک اور کتاب بھی لکھی، اور انہوں نے لکھا کہ واٹ از دا اوریجن آف مین، یہ جو دا 84 میں چھپی تھی پیرس سے، ڈاکٹر مورس بکائی نے اس میں بڑی اچھی بات لکھی۔ انہوں نے لکھا کہ فرانس میں مجھے یہ سکھایا گیا کہ قرآن جو ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھا تھا، اور اصل میں وہ بائبل پڑھ گئے تھے، اور بائبل کو کچھ کم زیادہ کر کے انہوں نے قرآن پاک لکھ لیا۔ تو ڈاکٹر مورس لکھتے ہیں کہ میں یہ سمجھ گیا کہ اگر یہ قرآن واقعی وہ چیز ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھا ہے، اور بائبل کو ہی کم زیادہ کر کے لکھا ہے، تو اس میں یقیناً وہ غلطیاں ہوں گی جو بائبل میں۔ بائبل کی ایک غلطی ہم نے کچھ دن پہلے عرض کی تھی کہ ان کے نزدیک حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے اب تک دنیا کی عمر 6000 برس ہونی چاہیے۔ کتاب مقدس جہاں سے شروع ہوتی ہے وہیں پہ آپ کو یہ مل جائے گا۔ تو انہوں نے اس وجہ سے اسے پڑھنا شروع کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے، اللہ تعالی کا کمال ہے اس انسانیت پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں وہ ہسٹری کی فل لائٹ میں آئے ہیں۔ 1500 برس پہلے کی ایک ایک چیز محفوظ ہے، وہ فل لائٹ پڑ رہی تھی ہسٹری کی، ساری ریکارڈڈ ہسٹری ہے اس وقت سے اب تک لے کے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتاب خود لکھی ہوتی ہزاروں شواہد ہو سکتے تھے۔ ڈاکٹر مورس بکائی نے کیا کیا، انہوں نے پھر عربی پڑھی، پھر قرآن پاک کو پڑھا، اور قرآن کو پڑھنے کے بعد انہیں اندازہ ہوا کہ انہوں نے خود لکھا ہے کہ قرآن میں اور بائبل میں بہت سی چیزیں مجھے مشترک ملی، مگر حیرت انگیز طور پر جن علمی غلطیوں کا ارتکاب بائبل نے کیا ہے قرآن میں وہ غلطیاں نہیں تھیں۔ جو علمی طور پہ غلط باتیں بائبل نے کہی ہیں قرآن نے نہیں کہی۔ مثلاً بائبل نے یہ کہا ہے کہ 6000 برس ہوئے آدم علیہ السلام کو گزرے، قرآن نے بالکل اس کو نہیں کہا۔ تو نتیجہ یہ نکلا اس کا کہ انہوں نے ان ساری چیزوں کو پڑھا ہے، اور پھر پڑھنے کے بعد بتایا کہ کیا کیا چیزیں پیش آ رہی ہیں اور کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے ڈارون کی جو تھیوری تھی اس کے لیے بڑا طویل ماضی چاہیے جس کو پڑھنا پڑتا ہے، اور مشاہدات چاہیے، اور مشاہدات حاصل نہیں، بجائے اس کے کہ ہم اس کی تھیوری پر بحث کریں اور پوری چیزیں آپ کے سامنے پیش کریں۔ ہم ایک کتاب کا حوالہ دینا مناسب سمجھیں گے کہ آپ اس کتاب کو پڑھیے، اور انہوں نے ڈارون پہ زبردست تنقید بھی لکھی ہے، اور انہوں نے اس کے متعلق یہ صاف لکھا ہے کہ ڈارون کی جو ہیبٹ سی، نٹوریس ہیبٹ کا لفظ انہوں نے یوز کیا ہے کہ ون از دا ڈارونز نٹوریس ہیبٹ آف جمپنگ۔ یہ فکرے انہوں نے لکھے کہ ان کی بری عادتوں میں سے ایک یہ تھا کہ وہ کسی چیز کا ثبوت جو تھا اس کے لیے مختلف حرکات کرتے تھے، اور وہ کتاب اگر آپ دیکھیں گے تو ایولیوشن کی ساری تھیوری پر تنقید آپ کو سامنے آ جائے گی۔ اب وہ جو کبھی کہا کرتے تھے کہ سائنٹیفک پروف ہے یہ، وہ سارے کا سارا غلط قرار پاتا ہے، اب اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہی ہے۔ ایولیوشن انسائکلوپیڈیا
ایولیوشن انسائکلوپیڈیا ہے، اور اصل میں دا انسائکلوپیڈیا آف اگنورینس ہے. تو انسائکلوپیڈیا آف اگنورینس 3 جلدوں میں چھپا ہے. دا فیلسز آف ایولیوشن تھیوری، اس عنوان سے انہوں نے لکھا ہے. ہمارے سامنے اس کا ایک چیپٹر ہے 38، اور ایولیوشن کی جو غلطیاں ہیں اس پہ انہوں نے بحث کی ہے. آپ اس کو پڑھ لیجئے. امریکہ سے بھی چھپا ہے 3 جلدوں میں، اور آسانی سے باہر دستیاب ہے. اگر اس موضوع پر پڑھنا چاہیں کہ ڈارون نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں تو یہ ساری تفصیلات آپ کو اس مقالے میں مل جائیں گی. ممکن ہے کوئی صاحب سن رہے ہیں اور ان کے کسی کام کی بات ہو. اللہ نے یہ نہیں کہا. اللہ نے تو بتایا ہے کہ اس دنیا میں انسان کے ذریعے دنیا میں آغاز ہوا تھا تعلیم کا، اور دنیا میں جو پہلا آدمی آیا تھا وہ کچھ بھی نہیں تھا مگر یہ کہ اللہ نے خود اسے پیدا کیا. اللہ تعالی نے اسے تعلیم دی تھی، اللہ تعالی نے اسے پیدا کیا تھا، اللہ تعالی کی طرف سے اس کی تخلیق کی گئی تھی. اسی لیے سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے نزدیک اللہ کے نبی تھے، اور ان کی نبوت کا انکار کفر ہے. انہوں نے سب سے پہلے آ کے دنیا میں انسان کو شروع کیا. یہ نہیں ہے کہ پہلے علیہ باللہ کوئی بندر تھا اور پھر اس سے ہوتے ہوتے کوئی آدمی بن گیا. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے دنیا میں انسانوں نے آنا شروع کیا ہے. اسی لیے حدیث میں بھی آیا ہے صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا جہاں پر ذکر آتا ہے کہ شفاعت کے لیے لوگ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں گے اور ان سے عرض کریں گے کہ آپ چلیے اور آپ شفاعت کیجئے. اور ان میں لوگ جب جائیں گے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تو لوگ ان سے کہیں گے کہ انت ابو الناس، آپ سارے انسانوں کے کیا ہیں؟ والد محترم ہیں. خلقک اللہ بیدہ، اللہ تعالی نے آپ کو اپنے دست مبارک سے پیدا کیا. وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتُهُ، اور اللہ ہی کے فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا ہے. وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ، اور اللہ تعالی نے آپ کو تمام اسماء کی تعلیم دی ہے. تو آپ اس شرف کے آدمی ہیں. آپ چلیے اور آپ ہمارے لیے سفارش کر دیجئے اور آپ ہماری شفاعت کیجئے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانی زندگی کا آغاز جہاں پر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوا. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ علامہ، اللہ نے تعلیم دی. تعلیم اللہ تعالی نے کیسے دی، کس کو دی، کیا دی، یہ ہیں سارے سوالات جو یہاں اٹھتے ہیں. اللہ تعالی نے تعلیم دی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ان کو پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالی نے فرشتوں کو دنیا میں بھیجا. کس فرشتے کو بھیجا؟ مفسرین اس کے نام لکھے ہیں، آپ تفاسیر دیکھ لیجئے گا، اس میں آپ کو مل جائیں گی چیزیں. اور اللہ تعالی نے بھیجا فرشتوں کو کہ جاؤ اور زمین سے مٹی لے کے آؤ. حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مستدرک میں اور بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت نقل کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے فرشتوں نے آ کے زمین کے مختلف حصوں سے مٹی اٹھائی اور مختلف جگہوں سے مٹی اٹھائی. کچھ غار تھے ان سے بھی، اور کچھ زمینیں بالکل ہموار تھیں سطح کے اعتبار سے ان سے بھی، اور سرخ مٹی بھی اٹھائی اور سیاہ مٹی بھی اٹھائی، اور دنیا کے مختلف جگہوں سے مٹی لے کے وقت اعلی شانہ کی بارگاہ میں پہنچے. اور پھر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی مٹی کو کیچڑ بنایا گیا اور پھر کیچڑ کے بعد سے چھوڑ دیا گیا حتیٰ کہ وہ بجنے والی مٹی ہو گئی. اور پھر اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا. بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ نے ان میں جب روح ڈالی تو انہیں چھینک آئی. یہ ہے تعلیم. اور انہیں بتایا گیا کہ جب ایسے ہو اللہ نے القاء کیا ان کی طرف کہ وہ الحمدللہ کہیں. اور فرشتوں نے انہیں کہا کہ یرحمک اللہ، اللہ کی رحمت ہو آپ پہ، یہ انسان اس شرف کا آدمی ہے. دیکھیے اللہ کے فرشتوں نے اس کے لیے دعا کی کہ اللہ کی رحمت ہو آپ پہ، اور انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. ہم کیسے مان سکتے ہیں کہ انسانیت کا آغاز جنگلوں میں اور غاروں کی تاریکی میں ہوا تھا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کے پاس گئے اور انہیں الہام کیا گیا کہ انہیں کہو السلام علیکم، اور فرشتوں نے انہیں جواب دیا.
اور اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھایا کہ یہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا آپس میں ملاقات کا سلام کا ایک طریقہ ہے. اسی لیے قرآن پاک میں آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب تمہیں کوئی سلام کرے تو اس سلام کا جواب اتنا دو یا اس سے بہتر دو. یعنی کسی نے کہا السلام علیکم تو اس کا جواب وعلیکم السلام دو، یا یہ کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ نہیں کہا کہ اس سے بھی کم کر کے دو. یہ آج کل کی جدید تہذیب اب ہو گئی ہے. فون پہ کسی سے بات کیجئے، ملیے اور آپ کہیے السلام علیکم تو آگے سے جواب ملتا ہے وعلیکم. ایسے جیسے حدیث میں آیا ہے یہودی آتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور الیاذ باللہ کہتے تھے السلام علیکم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم لام کو چھوڑ دیتے تھے بیچ میں سے اور کہتے تھے السلام علیکم، تم پہ موت آئے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی تھی مجھے بڑا غصہ آیا ان کی یہ بات سن کے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا کہ آپ کو بد دعا دیتے ہیں. آپ نے فرمایا تم نے سنا نہیں؟ میں نے جواب میں کیا کہا؟ میں نے کہا وعلیکم اور تم پر بھی. تو اس لیے ہمارے ہاں تو اب سلام کا جواب یوں ملتا ہے علیکم، تم پر بھی جیسے کسی نے موت کا پیغام دے دیا ہو. ایسی بد تہذیبی ہو گئی ہے. اللہ نے فرمایا ہے سلام کا جواب اتنا دو جتنا تمہیں سلام کیا گیا ہے، وعلیکم السلام یا اس سے بھی بہتر. تو اللہ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو القاء کیا اور انہیں بتایا کہ تم دنیا میں جاؤ گے تو تم اور تمہاری اولاد کا سلام یہ ہوگا. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی اس روایت کو لائے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی لائے ہیں کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا طول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 60 ہاتھ تھا، یعنی تقریباً 90 فٹ بنتا ہے کہ وہ اتنے بڑے تھے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انسانوں کے قد چھوٹے ہوتے چلے گئے اور بس اب اتنا رہ گیا جتنا تم دیکھتے ہو. اور اسی لیے حدیث میں آیا جب لوگ جنت میں جائیں گے تو ان کے قد اتنے بڑے ہوں گے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جتنے. اس لیے وہاں پر وہ نیا جسم اللہ تبارک و تعالی عنایت فرمائیں گے. تو یہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تھے جنہیں اللہ تعالی نے تعلیم دی. کس چیز کی تعلیم دی اور کیسے تعلیم دی؟ یہ 2 سوالات رہ گئے. انشاءاللہ کل اس پہ پھر بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.